الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال تعالى في مقام آخر فذكر إن نفعت الذكرى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں نمازی بن نہ سکا۔ انتہائی قابل صاد احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، میرے پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور دیکھنے میں یہ اللہ جل جلالہ کی قرآن کریم کی عجیب آیت ہے۔ عام طور پہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو خطاب کرتے ہیں، یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگو جو کافر ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ، یا کہیں ایسے خطاب ہوتا ہے کہ اے وہ لوگو جو منافق ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ۔ ایسے کہا جاتا تو بات سمجھ میں آتی تھی، یا یوں کہا جاتا کہ اے وہ لوگو جو مشرک ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ لیکن یہاں اللہ جل جلالہ نے عجیب انداز میں خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جو آلریڈی مسلمان ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی آلریڈی پہلے سے مسلمان ہے، اس کو دوبارہ کہنا کہ تم اللہ رسول پہ ایمان لاؤ، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کافر کو کہا جائے، منافق کو کہا جائے، مشرک کو کہا جائے تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن جو ایمان لا چکا ہے اس کو ایمان لانے کی بات کہی جائے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو قرآن خود نہیں سمجھنا چاہیے، قرآن کو صاحب قرآن سے، علماء اور فقہاء اور صلحاء سے سیکھنا چاہیے، ورنہ عام آدمی اس آیت کو پڑھے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ یہ قرآن کی آیت ہی نہیں ہے کہ مسلمان جو ایمان لا چکا ہے
اس کو دوبارہ ایمان لانے کی دعوت دینا، یہ تو بات عقل سے ورا نظر آتی ہے۔ لیکن اگر انسان قرآن و سنت پہ غور کرے تو اسے قرآن کے اندر سے جواب ملتا ہے۔ ہمارے مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جب آپ تفسیر کریں گے تو سب سے پہلا ماخذ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، تفسیر القرآن بالقرآن۔ تو ہم قرآن میں غور کر کے دیکھیں کیا ایسا قرآن میں کہیں خطاب ملتا ہے ایمان والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو کہا جائے؟ تو سورہ حجرات میں ایک آیت ملتی ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، قل آپ فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو۔ حالانکہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے کہ آپ ایمان نہیں لائے ہو۔ کیوں؟ قل لم تؤمنوا ولکن، آگے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ تمہارے دلوں میں ایمان اترا ہی نہیں ہے، داخل ہی نہیں ہوا۔ تو پتہ چلا جو مفسرین نے اس آیت کی تشریح میں بات کی وہ اس آیت سے ملتی ہے کہ اسلام ظاہری ایمان لانے کو کہتے ہیں اور ایمان دل کی تصدیق کو کہتے ہیں۔ یعنی اللہ جل جلالہ اس آیت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے وہ لوگو جو اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اقرار باللسان کر کے اس کا اظہار کرتے ہو کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب تصدیق بالقلب، دل سے بھی اس کی تصدیق کرو۔ یہ ایمان کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک اقرار باللسان ہوتا ہے اور ایک تصدیق بالقلب ہوتا ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، جب ہم اقرار کرتے ہیں تو اس پہ ہمارا عمل ہو جاتا ہے۔ جب بھی ہم میں سے کوئی بھی، یا ہمارے فیملی میں سے یا خاندان میں سے کوئی بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے، تو اقرار باللسان میں یہ بات اس کی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو تصدیق بالقلب ہے، اس کے اندر مختلف مراتب ہیں۔ جو انسان اعمال میں آگے بڑھتا ہے اس کی تصدیق اتنی زیادہ بڑھتی ہے۔ انسان کو جنت میں مقامات بھی اعمال کی بنیاد پہ ملیں گے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جنت میں اللہ کے فضل سے داخل ہوگا اور جنت کے جو مراتب ہوں گے وہ اعمال کی بنیاد پہ ہوں گے۔ جتنے زیادہ اچھے اعمال ہوں گے اتنے ہی زیادہ اس کے درجات کی بلندیاں اس کو نصیب ہوں گی۔ تو گویا اللہ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے وہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، پریکٹیکل ایمان کا اظہار کرو۔ جو زبان سے کہہ رہے ہو اپنے کردار سے اس چیز کا اظہار کرو۔ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو گفتار کا غازی ہوتا ہے اور ایک انسان وہ ہوتا ہے جو کردار کا غازی ہوتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ یہاں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان تم گفتار کے غازی تو بن چکے ہو، اب کردار کے غازی بنو، کردار اپنا مسلمانوں والا پیش کرو۔ جس طرح علامہ اقبال رحمہ اللہ کی ایک نظم ہے جو ایک رات میں مسجد بنی تھی، بڑا ایک مشہور ان کا واقعہ ہے، انہوں نے بڑا ایک عجیب جملہ اس میں کہا ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں میں۔ جو ایمان کی حرارت والے تھے، جن کے اندر حمیت تھی، ایمان تھا، ایک رات میں ایک پوری مسجد تیار کر لی، دیواریں بنا دی، چھت ڈال دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا برسوں پاپی رہا نمازی بن نہ سکا۔ مسجد بنانا بہت بڑا کمال ہے، لیکن اصل چیز مسجد بنانا نہیں ہے، اصل چیز اپنے اندر ایمان کی پختگی لانا ہے۔ انسان کے ایمان کی پختگی اعمال کی بنیاد پہ آتی ہے۔ جو انسان کے اعمال بہتر ہوں گے اس کا ایمان پختہ ہوگا۔ اقرار باللسان تو ہر انسان کرے گا، تصدیق بالقلب اس کا معتبر ہوگا کہ جس کے 100% اعمال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے۔ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، آج دیکھیں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے سلاطین خطابت بیانات کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، قرآن کے درس دیتے ہیں، بڑے بڑے لاکھوں کے مجموع میں بیانات ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کی زندگی بدلتی نہیں ہے۔
آئیے میں آپ کو تاریخ اسلام کا خوبصورت ایک پہلو دکھاتا ہوں۔ انڈونیشیا کا ملک ہے، چند صحابہ کرام وہاں گئے ہیں، اور صحابہ کرام کے جانے کا مقصد تبلیغ تھا کہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے۔ لیکن وہاں صحابہ کرام نے کسی کو کوئی تبلیغ نہیں کی، اپنے معاملات اور کردار سے انہوں نے اس ملک کو متاثر کیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو صحابہ کرام وہاں گئے تھے تو مدینہ پاک کے رہنے والے انصار تھے، ان کا پیشہ تجارت تھا۔ انہوں نے وہاں تجارت شروع کی، دکان بنائی، اور اپنے معاملات بھی کرتے ہیں، سرعام دعوت نہیں دیتے تھے، لوگوں میں ایمان و یقین کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو جو ہی زور کی اذان کا وقت ہوتا وہ دکان کلوز کر لیتے، پھر پڑھ کے آتے، عصر کی، اس طرح مغرب عشاء، یہی ان کی ترتیب ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کے معاملات کتنی صفائی تھی، کردار اتنا عمدہ اور بہترین تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نماز کے لیے جاتے تو لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کے ان کا انتظار کرتے کہ یہاں معاملات کی بڑی صفائی ہے۔ اور جب یہ بات آگے بڑھی تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ درمیان میں دکان بند کر کے آپ کیوں جاتے ہیں؟ ہم لوگ آپ سے چیزیں خریدنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم آتے ہیں آپ کی دکان کلوز ہوتی ہے، ہم یہاں کھڑے رہتے ہیں، اور پھر آپ آتے ہیں، آپ سے ہم چیزیں لے کر جاتے ہیں، ہمیں اس میں مشکلات اور تکالیف ہوتی ہیں۔ تو ان حضرات نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور غلام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایمان لانے کے بعد سب سے بنیادی جو عمل انسان پہ فرض ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ تو ہم یہ 5 ٹائم نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے ان کے معاملات سے، ان کے کردار سے متاثر ہو کر آہستہ آہستہ وہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، اور پورا انڈونیشیا ان 2 صحابہ کرام کی تیاروں سے مسلمان ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ گفتار کے غازی بننے سے کردار کے غازی بننا زیادہ اہم ہے۔ انسان جب کردار کا غازی بنتا ہے، آج ہم سوچیں نا، چند لمحوں کے لیے بیٹھیں، وہ صحابہ کرام تجارت کرتے ہیں اور ان کا پورا ملک مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہم اذان بھی دیتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوتیں بھی کرتے ہیں، ہم صدقے خیرات بھی کرتے ہیں، ہم غمیوں شادیوں میں بھی جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اسلام پروان کیوں نہیں چڑھ رہا؟ آج کافر تو بعد میں آئے گا، مسلمان اسلام سے مرتد ہو رہا ہے۔ مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کردار پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ یہ جو میں نے آیت مبارکہ خطبے میں پڑھی ہے، کبھی ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری آنکھیں مسلمان ہیں، ہمارے کان مسلمان ہو چکے ہیں، ہماری زبان مسلمان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ بابا زبان، کان، ناک کیسے مسلمان ہوں گے اگر یہ مسلمان کی آنکھ غیر محرم کو نہیں دیکھتی، اللہ اور اس کے رسول کی منع کی چیزوں کی طرف نہیں اٹھتی، تو یہ آنکھ مسلمان ہے۔ اور اگر وہاں دیکھ رہی ہے تو یہ آنکھ اپنے آپ کو ناپاک کر رہی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جل جلالہ تمہاری ان آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے جو گناہوں کے وسوسے اور خیالات ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے۔ آنکھ خیانت تب کرتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جو ہمیں یہ اعضاء و جوارح دیے ہیں، ہمارے پاس امانت ہے۔ آج پوری کائنات میں ہم دیکھتے ہیں مسلمان کی زندگی بگڑ چکی ہے، مسلمان تباہی کے دہانے پہ جا چکا ہے۔ اب مسلمان کی زندگی بدلے گی، لیکن زندگی بدلے گی ایمان سے۔ ایمان کے بغیر زندگی بدل نہیں سکتی، اور ایمان بنے گا ایمان کی محنت سے۔ جب تک ایمان کی محنت نہیں ہوگی زندگیوں میں ایمان نہیں آئے گا۔ جب زندگیوں میں ایمان نہیں آئے گا تو ہمارے معاشرے کی بگاڑ کو ختم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ملے گا۔ ایمان کی محنت کیسے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام نے جب بھی ایمان لایا، اب غور کریں کہ صحابہ کرام کی زندگی کا پہلا سبق کیا ہوتا تھا۔ جب صحابہ کرام میں سے کوئی بھی بندہ ایمان لاتا تھا، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی بات اسے جو سمجھائی جاتی تھی کہ بابا آج کے بعد تیری زندگی اپنی مرضی کے موافق نہیں گزرے گی، تیری زندگی رسول کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزرے گی۔ تیرا کھانا پینا، لباس، رہائش، ہر معاملہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت کے مطابق ہوگا۔ فرما دیا گیا کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہارا پیسہ، یہ سارا کا سارا تمہارے پاس امانت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے تمہاری جان، مال، یہ ساری چیزیں جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں۔ اب یہ ان کے اندر امانت صحیح معنوں میں تب پوری ہوگی جب رسول کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوگی۔ مطلب یہ کہ مسلمان، اب تیری خوشی اس انداز میں ہوگی جیسے رسول کریم علیہ السلام نے خوشی گزاری ہے۔ تیری بیٹی کی شادی ایسے ہوگی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کی ہے۔ تیرا گھر ایسا بنے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے لائق بنایا ہے۔ تیری تجارت ان اصولوں کی بنیاد پہ ہوگی جو اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی یہی زندگی کی محنت ہوا کرتی تھی۔ ایمان ان کی زندگی میں آیا، 13 سالہ ایمان کی محنت ہوئی۔ رسول کریم علیہ السلام نے جذباتی صحابہ تیار نہیں کیے، نبی علیہ السلام نے 13 سال کی محنت میں نظریات تیار کیے، صحابہ کرام کو ایک نظریہ دیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کون ہوتا ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھے اور مرضی اپنی چلائے؟ نہیں، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور چھلکتا ہے۔ اصل یہ مسلمانی ہے۔ ایک ہوتا ہے مشاہدہ، ایک ہوتا ہے غیب خبر۔ دنیا میں جو زندگی گزاری جاتی ہے اسی اصول پہ، بعض مشاہدے کی زندگی گزار رہے ہیں، بعض ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ بتاؤ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عجیب ایمان فرشتوں کا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کا عجیب ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا عجیب ایمان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ عرش پہ رہتے ہیں، وہ اللہ کی ساری کائنات میں طاقت کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے تو ایمان لانا ہی لانا ہے، اور ان کا ایمان ایک سطح پہ پہنچ چکا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کا ایمان تو عجیب ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا پھر اس کے بعد عجیب ایمان انبیاء کا ہے، انبیاء اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کا ایمان بھی عجیب نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کا ایمان کیسے عجیب ہو؟ وہ ہر وقت اللہ کے رابطے میں رہتے ہیں، ان پر اللہ کے فرشتہ جبرائیل وہی لے کر آتا ہے، اللہ جل جلالہ نے معجزات دیتے ہیں، وہ اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھتے ہیں۔ انبیاء کا ایمان تو عجیب نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارا ایمان عجیب ہے، تعجب والا ہے۔ فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ تم نے مجھے دیکھا ہے، تم نے میری صحبتیں اختیار کی ہیں، تم میری صحبت میں بیٹھے ہو، تم نے بدر میں اللہ کے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے ہیں، تم نے جبرائیل کو سلام پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں وجہ کائنات ہوں، میری صحبت میں تم رہے، اللہ جل جلالہ کی عظمتیں اور شان اپنی آنکھوں سے دیکھی، تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے، میں اب یہ پڑھتا ہوں نا یہ واقعہ، تو میری اپنی وجدانی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بتا سکتے تھے لیکن نہیں بتایا، ہماری اہمیت بیان کی، اس امت کی عظمت صحابہ کرام کے سامنے رکھی اور قیامت تک آنے والوں کو بتلائی۔ فرمایا عجیب ایمان فرشتوں کا بھی نہیں ہے، عجیب ایمان انبیاء کا بھی نہیں ہے۔ صحابہ عجیب ایمان تمہارا بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ایمان کس کا ہے؟ فرمایا عجیب ایمان ان کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، عجیب ایمان ان کا ہوگا جنہوں نے قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، عجیب ایمان ان کا ہوگا جنہوں نے جبرائیل کو نہیں دیکھا ہوگا، عجیب ایمان ان کا ہوگا جنہوں نے فرشتوں کو اپنی مدد میں اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہزاروں سینکڑوں سال گزر جائیں گے اور بن دیکھے میرا نام سنیں گے، میری عظمت پہ جھوم جایا کریں گے، میرے نام کی محبت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے۔ فرمایا عجیب ایمان ان کا ہے۔ الحمدللہ یہ عظمت ہے، یہ شان ہے ہماری۔ ہم پیارے آقا کریم علیہ السلام کے بعد دنیا میں آئے ہیں، لیکن آج بھی اس پر فتن فرمایا صرف ایک بات یہ نہیں کہ بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، فرمایا بن دیکھے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ سینکڑوں فتنے ہوں گے اور مزین قسم کے فتنے آئیں گے۔ تمام فتنوں سے رخ موڑ کے
میری سنت اور شریعت کو مضبوطی سے تھامیں گے، ان کا ایمان عجیب ہوگا۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ بہت بڑی عظمت ہے ہماری کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے قرآن کے اترتے ہوئے انوارات نہیں دیکھے، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے آج بھی ایسے جانثار ہیں کہ پیارے آقا کی عظمت میں کوئی ذرا سی جنبش لکھاتا ہے، لوگ اس کے پر خچے اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی عظمت کتنی بڑی، ہم سوچ نہیں سکتے۔ آج ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے، جس وجہ سے نا آج ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو انسان مثبت سوچ رکھنے والا ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز سے مثبت نتیجہ نکالتا ہے، اور جس انسان کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے، اس کو اچھی بات سے بھی کمزوری نظر آتی ہے۔ میں ہلکی سی مثال آپ سے عرض کرتا ہوں۔ آج کل نا کچھ عرصے سے ہمارے سوشل میڈیا پہ ایک بابا جی بڑے مشہور ہیں۔ بعض لوگوں نے بہت غلط کیا، وہ زیادتی کیا، وہ غلط کیا، بعض جملے وہ غلط کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کے زمانے کا بندہ آ گیا ہے، یہ بات غلط ہے۔ لیکن ایک بات جو نقطہ ہے، جو میں عرض کرنا چاہتا، جو میرے دل میں آیا ہے، اس بندے کے دل میں دو چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت تھی۔ وہ جو بلوچستان کا بابا ہے جو عمرے پہ گئے، اس کے دل میں سچی طلب تھی۔ اس کے بچہ بتاتا ہے کہ بابا جی یہ کہتے ہیں کہ شروع سے 15 سال ہو گئے ہیں کہ میں نے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، اور غریب بندہ اتنا ہے کہ اس کا گھر بھی جھونپڑی ہے، وہ بھی کسی کی جگہ پہ ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو، اس کا اپنا گھر بھی نہیں، بکریاں چراتا تھا، جو بکری ملتی ہے اس میں سے تھوڑے سے پیسے جوڑتے جوڑتے پاسپورٹ بنایا، اور آگے 5 سال گزر گیا، ایکسپائر ہو گیا، پیسے ضائع ہو گئے۔ لیکن طلب سچی تھی، پھر کوشش کی، پھر کرونا آ گیا، پھر ضائع ہو گئے، پھر بکریاں بیچی، ہمت کر کے بیچارہ گیا۔ اب دیکھیں، وہ وہاں مدینہ پاک میں گیا ہے، مکہ پاک میں گیا ہے، وہ دیوانہ وار بابا۔ اب اس نے کسی کو نہیں کہا کہ میری ویڈیو بناؤ، کسی کو نہیں کہا کہ میری ویڈیو وائرل کرو۔ اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ہوگی، یاد دیکھو اس سادگی میں بیچارہ آیا ہوا ہے، اور ایسے اس نے وہ کہا ہے کہ مدینہ پاک میں دائیں بائیں میں دیکھتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں میرے آقا ہوتے ہیں، تو میں آقا کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اللہ اکبر! کیسے سادے لوگ، کیسا مسکین بندہ۔ دیکھیں، ایسا کمزور انسان، جسم اس کا لاغر ہے، لیکن وہ ایسے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، اور ایسے ہی واپس آ گیا، واپس پہنچ چکا ہے۔ اب اس کو حج کی بھی آفر ہو چکی، حج پہ بھی جا رہا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس کے لیے سعودیہ کی حکومت نے، شہزادوں نے اس کو آفر کی ہے، اور یمن سے بھی کئی ملکوں سے اس کو آفر آ رہی ہے، اس کا حج کا خرچہ ہم دیں گے۔ وہ 5 بچے بھی ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ وہ بابا گیا ہے، سادہ ان پڑھ بندہ ہے، عشق مصطفیٰ اس میں تھا، اور رسول اللہ کی سنت کے قریب تھا۔ آج ہم لاکھوں دفعہ دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ابھی بھی کی ہے، اللہ نے پوری دنیا میں اس کی محبت کے پریلے لٹکا دیے ہیں، لہرا دیے ہیں۔ دیکھیں اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ اس پرفتن دور میں ایک وہ بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں اور آپ کی سنت کے لباس میں ڈوبا ہے، دنیا سے محبت کرتی ہے۔ یارو سوچو وہ صحابہ کرام کیسے عظیم ہوں گے یار۔ صحابہ کرام کی شبیہ میں آیا تو دنیا اس کے نیچے پر بچھا رہی ہے، اپنی پلکیں بچھا رہی ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، اصل چیز کیا ہے؟ ایک ہے مشاہدے کی زندگی، اور ایک ہے ایمان کی زندگی۔ آج دنیا میں ہم لوگ مشاہدے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مار کھا رہے ہیں، حالانکہ اصل زندگی خبر کی زندگی ہے، اصل زندگی اللہ پہ اعتماد کی زندگی ہے۔ ہم عقل کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں، عقل محور ہے ہماری، جس وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں، بس اس میں ٹائم میرا پورا ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جا رہے ہیں، ابھی گئے نہیں ہیں، فرعونی لوگوں سے مقابلہ ہوا۔ فرعون نے مقابلے کے لیے 60,000 یا 70,000 جادوگر بلائے۔ اب جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں پھینکی، کیا بنا؟ سانپ بن گئے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ موسیٰ اس ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑنا۔ کیوں؟ آپ اکیلے ہو، اگر یہ سانپ آئیں گے تو مار کے سر کچل دینا۔ لیکن خبر کیا کہتی ہے؟ اللہ نے کہا پھینک دو۔ ظاہری حالات بتاتے ہیں کہ ڈنڈا ہاتھ میں ہونا چاہیے ورنہ سانپ کھا جائیں گے، لیکن اللہ جل جلالہ کا حکم ہے کہ زہر پہ نظر نہیں رکھنی، اس مسبب الاسباب کے حکم پہ نظر رکھنی ہے۔ آپ نے زہری آنکھ بند کی ہے، آپ نے ڈنڈا نیچے پھینکا ہے۔ اب عقل چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، موسیٰ مارا جائے گا، لیکن کیا ہوا؟ موسیٰ نے اللہ کی بات مانی، زہری نقشوں کی مخالفت کی، اس سانپ نے ایک لمحے میں ساری لاٹھی نے ہڑپ کر لی، اور موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ کیا ہوا؟ مشاہدے کی زندگی نے مار کھایا، اللہ کے اعتماد کی زندگی نے کامیابی عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں،
بارہا آپ نے یہ واقعہ پڑھا، اس پوائنٹ آف ویو سے کبھی آپ نے غور نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے دریا کی موجیں ہیں۔ اب عقل کیا کہتی ہے کہ موسیٰ آگے جائے گا تو دریا میں ڈوبے گا، پیچھے جائے گا تو دشمن مارے گا، یہ ایک ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے، چلو کم از کم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، جو آپ پہ حملہ کریں گے تو ڈنڈے سے کم از کم مقابلہ تو کرو گے نا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا محفوظ نہیں رکھا، آپ نے پانی پہ مارا ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ پانی پہ ڈنڈا مارنے سے پانی میں سپیس آتا ہے؟ کبھی نہیں آتا۔ جتنا مرضی لوگ کہتے ہیں، مثال دیتے ہیں، کسی کم عقل سے بات ہو، کہتے ہیں یار آپ کی مثال تو پانی میں لاٹھی مارنے والی بات ہے، یار لاٹھی مار کے اٹھاؤ گے پانی مل جائے گا۔ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے پانی پہ لاٹھی ماری، مشاہدے پہ عمل نہیں کیا، اللہ کے حکم پہ اعتماد کیا تو دریا کے اندر راستے بنے، موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، ظاہری زندگی والے لوگ ناکام ہوئے۔ تیسری مثال، موسیٰ علیہ السلام میدان طیب ہیں، آپ کی قوم آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اے اللہ کے نبی پیاسے ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اگر عقل سے سوچیں، عقل یہ کہتی ہے کہ ڈنڈا ہے، آپ زمین کو کھودیں، ہلکا ہلکا کھودیں، کوئی گڑھا بنائیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ جل جلالہ نیچے سے پانی کے چشمہ نکال لیں، تو آپ کے پاس یہ آخری ایک سہارا ہے زندگی کا، تو اس سے پانی ممکن ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دیں۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ مشاہدے پر نہیں، غیب پہ ایمان لانا چاہتے ہیں۔ حکم کیا دیا ہے کہ آسے کو کیا کرو؟ پتھر پہ مارو۔ پتھر پہ مارنے پہ آسا بچتا ہے کہ ٹوٹتا ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ پتھر پہ ڈنڈا ماریں گے ڈنڈا ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ نے اللہ کے حکم پہ اعتماد کیا، آپ نے پتھر پہ ڈنڈا مارا، ڈنڈا نہیں ٹوٹا، پتھر ٹوٹا اور 12 چشمے جاری ہوئے۔ ان تین واقعات ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہم ہمیشہ عقل کو دیکھتے ہیں، ہم زمینی حالات کو دیکھتے ہیں، زمینی حقائق کو دیکھ کر فیصلہ کریں۔ ہم کیا کریں جی، مجبوری ہے ہماری، ہمیں تو زمینی حقائق کو دیکھنا پڑتا ہے۔ حالات ایسے بن چکے ہیں، آپ پوری کائنات کی تاریخ کو دیکھیں، کبھی بھی اللہ نے کسی پیغمبر کو ظاہری حقائق کے مطابق فیصلہ نہیں کرنے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے، فرعون مقابلے میں، چیخے نمرودی ہے، آپ کود پڑے ہیں لیکن آپ نے اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، پوری فوج و ظفر ایک طرف ہے، زمینی ساری حقائق مخالف ہیں، لیکن آپ کے ساتھ خدائی مدد تھی۔ اسی انداز میں آپ دیکھیں نبی علیہ السلام جب بدر میں ہیں، زمینی سارے حالات آپ کے خلاف ہیں، 313 نہتے آپ کے پاس ہیں، 1000 کا مسلح لشکر ان کے پاس ہے، پاور قوت ان کے پاس ہے، لیکن آپ نے زمینی حقائق پہ اعتماد نہیں کیا، آپ نے ہمیشہ خدا پہ اعتماد کر کے نظام چلائے۔ آج اگر ہم غور کر کے دیکھیں، ہم کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے جی؟ دکانداری کر رہے ہیں، ریڑھی لگا رہے ہیں، جاب کے جائے ہوئے ہیں، نہیں جی اب 8 گھنٹے ڈیوٹی اذان ہو رہی ہے، خیر اوور ٹائم لگا لیتے ہیں جی۔ ہمیں ظاہری اس مشاہدے کی زندگی پہ ہم نے ایمان لایا ہوا ہے۔ کاش اگر خدا پہ اعتماد ہوتا، نماز کے ٹائم دکان بند کرتے، نماز کے وقت آفس سے آپ نماز کی چھٹی کرتے، اور اگر کوئی ایسا ملازم جہاں ہے کہ اس کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، مالک اس نوکری کو چھوڑ دے، خدا پہ اعتماد کر کے آئے، جو خدا ایک بابے کی بات سن کے پوری دنیا میں عزت کا پلیرا لڑا سکتا ہے۔ ہماری نماز کی قربانی کے لیے اگر نوکری کی قربانی دیں گے، خدا ہماری قدر کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ جل جلالہ عزت دینا چاہتے ہیں، اللہ میں نوازنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ظاہری ایمان سے حقیقی ایمان کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ و دل مسلمانی تو کچھ بھی نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، تقاضا اس بات کا ہے، ایمان اور اعمال والی زندگی گزاریں۔ زندگی بنانی ہے، وہی بات دوبارہ دہرا رہا ہوں، زندگی بنے گی ایمان سے، ایمان بنے گا ایمان کی محنت سے، ایمان کی محنت آئے گی مسجد مدرسہ دین کے ماحول سے، اس سے جڑیں گے تو ایمان کی محنت ہوگی، ایمان پہ محنت کریں گے تو ایمان مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا تو دین میں زندگی میں ایمانداری آئے گی، اور پھر کامل ایمان والے بن جائیں گے، اور پھر اللہ جل جلالہ کی مددیں آسمان سے اتریں گی، زمین ہماری موافق ہوگی۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں ایمان اور اعمال والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد